تو ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچر اسلامیات کے ٹاپک قرآن کے 50 سوالات ما جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، قرآن میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل۔ سوال نمبر 3، قرآن میں کتنے شہروں کے نام آئے ہیں؟ 4، یثرب، مکہ، مدائن، روم۔ سوال نمبر 4، تفسیر ہندی کا مفسر کسے کہا جاتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 5، موانعات فہم القرآن کا ذکر الفوزر کبیر کے کس باب میں کیا گیا ہے؟ باب دوم۔ سوال نمبر 6، سورۃ الاحزاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ توبہ۔ سوال نمبر 7، الہ کا ذکر کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ سوال نمبر 8، آیت تطہیر کس سورت میں شامل ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ سوال نمبر 9، قرآنی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ میں الذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ سوال نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 45 مرتبہ۔ سوال نمبر 11، کس سورت کا نام دین کے ایک ستون کے نام پر ہے؟ سورۃ الحج۔ سوال نمبر 12، شہید کو مردہ کہنے کی ممانعت کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سوال نمبر 13، نزول قرآن 23 سالوں میں ہوا، کچھ کتب میں کنفرم نزول قرآن کا دورانیہ کتنا ہے؟ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن۔ سوال نمبر 14، لفظ قرآن قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 66 مرتبہ۔ قرآن کے 5 ذاتی نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل۔ سوال نمبر 15، امام شافعی کے نزدیک کتنے سجدے ہیں؟ 15۔ سوال نمبر 16، سپارہ کا مفہوم کیا ہے؟ سی اور پارہ 2 فارسی لفظ ہیں۔ سی کے معنی 30 اور پارہ کے معنی جز، اور سپارہ کے معنی 30 جز، اور سپاروں کی تقسیم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال نمبر 17، قرآن کی کتنی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں؟ 29۔ ان میں سے 26 مکی صورتیں ہیں اور 3 مدنی۔ مدنی صورتیں البقرہ، آل عمران اور الرعد ہیں۔ تکرار سمیت ان حروف کی تعداد 78 بنتی ہے، جبکہ تکرار کے بغیر ان کی تعداد 14 ہے، جو کہ یہ ہے: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہے، چھوٹی یہ، عین، طا، سین، ہا، کاف، نون۔ ان کا مجموعہ یہ ہے جس سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے: نس، حکیم، قاتلہ، سر۔ حروف مقطعات کی 5 اقسام بنتی ہیں: 1 حرف پر مشتمل، 2 حروف پر مشتمل، 3 حروف پر مشتمل، 4 حروف پر مشتمل اور 5 حروف پر مشتمل۔ حروف مقطعات کی کتنی اقسام بنتی ہیں؟ 5۔
سوال نمبر 19 سورہ فاتحہ کا مشہور نام کیا ہے؟ باب القرآن، اور اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو کلب القرآن کہا جاتا ہے، روح القرآن۔ سورہ بقرہ کو فستحۃ القرآن اور سنام القرآن۔ سورہ رحمان کو زینت القرآن اور عروس القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 4 صحابہ سے قرآن لینے کا کہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، اور ان کی کنیت ابو المنذر تھی۔ سوال نمبر 21 قرأت سبع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں اجازت ملی؟ بنو غفار کے تالاب کے پاس۔ سوال نمبر 22 7 مشہور قرآ اور ان کے نام لکھیں۔ نافع ان کی وفات 169 ہجری، عاصم 127 ہجری، حمزہ 156 ہجری، عبداللہ بن عامر 118 ہجری، عبداللہ بن کثیر 120 ہجری، ابو عمر بن العلائی 154 ہجری، علی القصائی 189 ہجری۔ سوال نمبر 23 واقعہ بئر معونہ میں کتنے صحابہ شہادت سے بچے؟ 2 صحابہ، منذر بن محمد اور عمر بن امیہ۔ صفر 4 ہجری کو ابو برا کی درخواست پر اہل نجد کی تعلیم قرآن اور تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمر سعدی کی عمارت میں 70 قاریوں کو بھیجا تھا، جو عامر بن طفیل کی غداری کی وجہ سے سوائے 2 صحابہ کے سب شہید کر دیے گئے، جس کو تاریخ میں واقعہ بئر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جنگ یمامہ جو کہ 12 ہجری کو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہوئی، اس میں بھی 70 حفاظ شہید ہوئے تھے۔ یہ تالاب مدینہ منورہ کے قریب ہے اور سبع قرات کا واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا۔ اسی طرح صفر 4 ہجری میں ذوالقارہ نے صحابہ کو شہید کیا تھا، جس سے تاریخ میں واقعہ رجی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 24 برصغیر میں کس نے سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سب سے پہلے ترجمہ کیا۔ ان کی تاریخ پیدائش 1703 عیسوی ہے اور تاریخ وفات 1762 عیسوی۔ سوال نمبر 25 اردو ترجمہ قرآن کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ شاہ رفیع الدین کو۔ بقول بابا اردو عبدالحق کے اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔ سوال نمبر 26 موضوع القرآن کے نام سے محاورہ قرآن کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر نے۔ سوال نمبر 27 تفسیر قرآن کے مشہور ماخذ و مصادر میں پہلا کون سا ہے؟ قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اقوال صحابہ، 4 اقوال تابعین، 5 اسرائیلیات، 6 لغت عرب، 7 عقل سلیم۔ سوال نمبر 28 قرآن کی پہلی آیت کی وضاحت کریں۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات۔ یہ آیات بروز سوموار 28 جولائی 610 عیسوی کو غار حرا میں نازل ہوئی تھی اور فطرت الوحی اس کا دورانیہ جمہور علماء کے بقول 6 ماہ کا تھا۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی اور سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 واتقوا یوما ترجعون نازل ہوئی۔ سوال نمبر 29 شاہ ولی اللہ کے تفسیری رجحانات کتنے ہیں؟ 7۔ محدثین کا گروہ، متکلمین کا گروہ، فقہاء اور اصولیین کا گروہ، نحویین کا گروہ، قراء کا گروہ، ادیبوں کا گروہ اور 7 صوفیہ کا گروہ۔ سوال نمبر 30 کون سے 2 مردار حلال ہیں؟
مچھلی، ٹڈی دل۔ اور کون سے دو خون جو ہیں وہ بھی حلال ہیں؟ وہ کلیجی اور تلی۔ سوال نمبر 31، اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ تورات اور انجیل سے اخذ شدہ روایات جن کے ذریعے قرآن کے بعد اجمالی مقامات کی تشریح کی جائے وہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں۔ اسرائیلی روایات کا زیادہ تر انحصار 4 راویوں پر ہے: عبداللہ بن سلام، کعب الاحبار، وہب بن منبع، عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج اور عبداللہ بن عباس۔ سوال نمبر 32، نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی ہر آیت اور صورت مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہو۔ سوال نمبر 33، جانور کے ذریعے شکار کی شرائط کون سی ہیں؟ شکاری جانور سدھایا ہوا ہو، اسے شکار کے لیے چھوڑا جائے، چھوڑتے وقت تکبیر پڑھی جائے۔ سوال نمبر 34، متبنہ کے بارے احکام کیا ہے؟ متبنہ بنانے کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے، زمانہ ماضی میں ایسی غلطی معاف کر دی گئی ہے، متبنہ کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے، وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ سوال نمبر 35، محاسن اخلاق کے بنیادی اصول کون سے ہیں؟ عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، نہی عن الفحش۔ سوال نمبر 36، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سورہ نحل میں کون سے خصائص بیان کیے گئے ہیں؟ امتن قانتن حنیفن شاکرن۔ سوال نمبر 37، حرابہ کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دیے جائیں، سولی چڑھا دیے جائیں، مخالف سے سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، جلا وطن کر دیے جائیں۔ حد حرابہ سورہ مائدہ کی آیت 33 میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں لفظ حرابہ استعمال کیا جو حربن سے ماخوذ ہے اور اس کا اصل مطلب چھین لینا، رازنی کرنا، قتل و غارت گری کرنا کے ہیں، اور یہ لفظ سالمہ یعنی امن و سلامتی کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 38، شاعر اللہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ شاعر جمع ہے شعیرۃ کی بمعنی نشانیاں اور علامات۔ شاعر اس محسوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی علامت ہو۔ اصطلاحی معنی شاعر اسلام ان اعمال اور افعال کو کہا جاتا ہے جو عرفاً مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز، ختنہ، صفا مربع وغیرہ۔ سوال نمبر 39، قلائد سے کیا مراد ہے؟ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں۔ ازلام سے مراد تیر اور پانسے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے تیروں سے فال نکالتے تھے، جس کو قرآن نے ازلام کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ تیر خانہ کعبہ میں ہبل بت کے سامنے پڑے ہوتے تھے۔ سوال نمبر 40، حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج افراد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا مگر افضل حج حج تمتع ہے۔ سوال نمبر 41، اسلام میں پہلا حج کس کی قیادت میں ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 9 ہجری کو ہوا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے 5 تھے، اور یہ قافلہ کل 300 افراد پر مشتمل تھا۔ سوال نمبر 42، زنا کی سزا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کو دی گئی تھی؟ معاذ اسلمی اور غامدیہ عورت کو رجم کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 43، قرآن و سنت سے ثابت شدہ حدود کون سی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 7۔ نمبر 1 زنا شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے کی سزا۔ نمبر 2 قذف کسی پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگانے پر 80 کوڑوں کی سزا مقرر ہے۔ 3 شراب نوشی، شراب پینے والے کے لیے 40 یا 80 کوڑے سزا مقرر کی گئی ہے۔ 4 چوری، اس کی سزا قطع ید ہے۔
5 خون ریزی اور فساد فی الارض، اس کی سزا قتل، سولی، ہاتھ پاؤں کاٹنا اور جلاوطنی ہے۔ 6 ارتداد، اسلام قبول کرنے کے بعد منحرف ہو جانا تو اس کی سزا موت ہے۔ 7 بغاوت۔ سوال نمبر 44، حد کسے کہتے ہیں؟ وہ شرعی سزا جو قرآن و سنت میں طے شدہ موجود ہو، اور تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو حاکم وقت مجرم کو جرم کی نوعیت سامنے رکھ کر دے۔ قصاص اس شرعی سزا کو کہتے ہیں جس کے مرتکب مجرم کو اسی نوعیت کی سزا دی جاتی ہے جس طرح مجرم نے سزا دی ہو، اور دیت میں مالی تعاون کر کے مجرم اپنے جرم کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ حدود اللہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جبکہ قصاص کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ سوال نمبر 45، قتل کی کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام مشہور ہیں۔ قتل عمد یعنی وہ قتل جس میں قاتل اپنے قصد اور ارادہ سے مقتول کو اعلی جارحہ سے قتل کرے۔ 2 قتل شبہ عمد، وہ قتل جس میں قاتل کا ارادہ مقتول کو ہلاک کرنے کا نہ ہو مگر کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے مقتول ہلاک ہو جائے، مثلا کسی شخص کے ڈنڈا استعمال کرنے کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جائے۔ 3 قتل خطا، مثلا شکار پر تیر چلایا تو غلطی سے وہ تیر کسی آدمی کو لگ گیا۔ 4 قتل خطا کے قائم مقام، مثلا کوئی سویا ہوا شخص کروٹ بدلے اور کسی پر گر پڑے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ 5 قتل سبب، مجرم کوئی ایسا فعل کرے جو کسی کی ہلاکت کا سبب بن جائے، مثلا اس نے راستہ میں ایک گڑھا کھودا جس میں کوئی راہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ سوال نمبر 46، منخنقہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرے۔ موقوذہ تن سے مراد وہ جانور جو بغیر دھاری دار چیز کے لگنے سے یا چوٹ لگنے سے مرے۔ متردیہ، وہ جانور جو گر کر مرے۔ نتیحتن، وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مرے۔ سوال نمبر 47، صائبہ سے کیا مراد ہے؟ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوں۔ ایسی اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر سواری نہیں کی جاتی اور اس کا دودھ صرف مہمان ہی پیتے تھے۔ اور صائبہ اونٹنی جو 11واں مادہ جنے گی اس کو بھی کان چیر کر ماں کے ساتھ ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا جس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ وسیلہ، اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پے در پے 5 دفعہ 2 مادہ بچے جنتی تھی، پھر 6ٹھی دفعہ اس سے جو بچے پیدا ہوتے اس کو صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ حامی، اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، ایسے اونٹ کو بھی پھر آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی۔ سوال نمبر 48، قسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں۔ اس کی پہلی قسم یمین منعقدہ، یہ وہ قسم ہے جس پر دنیاوی اعتبار سے سزا دی جاتی ہے، مثلا انسان مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے، اس قسم کا کفارہ ادا کر کے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ 2 یمین غموس، عمدن جھوٹی قسم کھانا، مثلا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی سے مال چھیننے کے لیے عدالت میں جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی قسم کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں لیکن دنیا آخرت کا وبال ہوگا، توبہ استغفار لازم آتی ہے۔ نمبر 3 یمین لغو، یہ عام طرز تکلم سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 49، داعی کے بنیادی اوصاف کون سے ہیں؟ ایمان باللہ، استقامت، کتاب و سنت سے تعلق، صبر کے وصف کو اپنانا۔ سوال نمبر 50، قرآن نے نصارہ کی کن گمراہیوں کا رد کیا ہے؟ تثلیث، ابنیت مسیح، الوہیت مسیح، تسلیم، فارکلیت کی غلط توجیہ۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔